نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہفتہ وار مجلس ذکر میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ بنا دے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک آیت شریفہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا۔ فرمائے کہ تم میں سے جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، فرمائے نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اس کو ان کے اعمال کا بدلہ پورا دے دیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کو ہم دنیا دے دیتے ہیں، جو آخرت چاہتا ہے اس کو ہم آخرت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ کافر جو ہیں وہ دنیا چاہتے ہیں، ان کے سامنے صرف اور صرف دنیا کی زندگی ہے، وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ دنیا کو، دنیا کے فائدے کو، دنیا کے مال و دولت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا دے دیتے ہیں، اور مسلمان کی جو نظر ہے وہ آخرت پر ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں، قبر کی زندگی پر، آخرت کی زندگی پر مسلمان کی نظر ہوتی ہے، تو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نوازتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر اس سوال کا ہمیں جواب دے دیا کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جی ہم کتنے کافروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے خوشی کی، بڑی موج مستی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ تو اس کے اندر ایک بات تو یہ، سارے کافروں کو راحت حاصل نہیں ہے، اور پھر ہر مسلمان تکلیف میں بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھی جائے کہ ہر مسلمان تکلیف میں نہیں ہے اور ہر کافر کو راحت حاصل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر کسی کافر کو راحت بظاہر دیکھنے میں اور مال و دولت حاصل ہو بھی جائے تو وہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے، آخرت کے اندر تو ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو وہ مزے بھی کیا مزے ہیں کہ چند روزہ آدمی کو عیش عشرت حاصل ہو جائے، سکون حاصل ہو جائے، پھر ہمیشہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے، تو وہ مزہ کیا مزہ ہے۔ اب آج اگر ہم میں سے کسی کو کوئی کہے کہ میں تمہیں کھانے پینے کی کوئی چیز دیتا ہوں، تمہیں کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، لیکن بعد میں خوب پٹائی کروں گا، بعد میں خوب ماروں گا، تو ہم میں سے کوئی بھی یہ آپشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ پہلے ہمیں کھلاؤ پلاؤ، بعد میں ہمیں خوب مارو۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ بات قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کھانے پینے کا مزہ کوئی مزہ نہیں جس کے بعد یقین ہو کہ ہمیں مار پڑنی ہے۔ تو ویسے ہی کافروں کا بھی یہی حال ہے کہ اگر کافروں کو دنیا کی لذت، دنیا کا عارضی سکون اور چین حاصل ہو گیا تو کیا، ہمیں مسلمانوں کو یقین ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے، چاہے وہ نیک اعمال کیوں نہ کرتے رہیں۔ اس لیے کہ اعمال تبھی معتبر ہوتے ہیں کہ جب آدمی کے سینے میں ایمان ہو۔ جب سینے میں ایمان نہ ہو تو آدمی کو کسی نیک عمل پر کوئی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ اب کافر بظاہر دیکھنے میں نیک اعمال کرتے رہیں، سبیلیں لگاتے رہیں، پانی کا انتظام کرتے رہیں، اور ہسپتال شفا خانے بنواتے رہیں، اور پختہ سڑکیں بنواتے رہیں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہیں، دفاع عامہ کے کام کرتے رہیں، لاکھ خوبیوں والے اچھے اعمال کرتے رہیں، لیکن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ اگر ملے گا تو صرف دنیا میں ہی ملے گا، صرف دنیا کے اندر واہ واہ ہو جائے گی، دنیا کے اندر ان کو فائدہ حاصل ہو جائے گا، آخرت کے اندر ان کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سینے کے اندر ایمان نہیں ہے۔
تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے ہم اس کو دنیا کی زندگی دے دیں گے۔ اس کے بعد والی آیت شریفہ میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کے اندر پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا سوائے آگ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہیں اور سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، شافع محشر ہیں، حبیب کبریاء ہیں، تو ایک چٹائی کے اوپر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پھولوں سے زیادہ نرم و نازک بدن پر اس چٹائی کے اثرات ہیں، اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور سر کے نیچے جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا ہے جس کے اندر کھجور کی چھار بھری ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حیران ہوئے، آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ فرمایا کہ ہم فارس اور روم والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کو تو زیادہ راحت حاصل ہونی چاہیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تم ابھی تک وہ پرانی باتیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہمیں آخرت کے اندر دیں اور کافروں کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا کے اندر ہی دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا، اے عمر ہمیں اس بات پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو ان کی پسندیدہ چیزیں دنیا کے اندر دے دیں اور ہماری جو پسندیدہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر دیں گے۔ تو اس کے اندر تسلی دے دی کہ کافروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر مسلمان دھوکہ نہ کھائیں، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش و عشرت کے بہت سارے سامان تیار کر رکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، فرمایا کہ کافروں کا شہروں کے اندر آنا جانا، فرمایا کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ متاع قلیل، فرمایا کہ متاع قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا بچھونا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلا دیا کہ کافروں کا آنا جانا، شہروں کے اندر گھومنا، ملکوں کے اندر گھومنا، فرمایا کہ وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو صرف چند روزہ زندگی کے مزے ہیں جو کافر لے رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اگر دنیا کے اندر مسلمان نیک اعمال کرتے ہوئے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، تو اگر مسلمان کو پریشانی بھی آتی ہے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی آیت شریفہ کی تفسیر کے اندر انہوں نے ایک حدیث شریف تلاوت کی، ایک حدیث شریف پڑھی، پھر رو پڑے، پھر بعد میں یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا کہ یہ آیت شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کرتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث شریف سنائی۔ فرمایا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایک نمازی آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تو نماز اس لیے پڑھتا تھا کہ مجھے دنیا کے اندر لوگ نمازی کہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ایک سخی آئے گا، کہا جائے گا کہ تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے دنیا کے اندر سخی کہیں، میری رضا تیری مقصود نہیں تھی، میری رضا تجھے مقصود نہیں تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایک غازی آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس لیے جہاد کرتا رہا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قاری القرآن آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو اس لیے قرآن پڑھاتا رہا کہ لوگ تجھے بڑا قاری صاحب کہیں۔ فرمایا کہ جو تو چاہتا تھا وہ دنیا کے اندر کہا جا چکا،
تمہارے مقصد دنیا کے اندر پورے ہو چکے، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، حکم ہوگا کہ انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، انہیں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث شریف پڑھ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ پھر اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا، کہ جو کوئی دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہے ہم اس کو اس کا بدلہ پورا دے دیتے ہیں، یعنی جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا کے اندر اس کو نواز دیتے ہیں، آخرت کے اندر ہمارے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل کے اندر ہمارا مقصود صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمارا مقصود ہو کہ ہم نے ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہوگا تو پھر کام کے اندر ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص آئے گا، تو اخلاص کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر وزن پیدا فرما دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين